بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يقال لو جعل مجازا عن الطلاق لوجب ان يكون الطلاق الواقع به رجعيا كصريح الطلاق صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ پہلے ایک مسئلہ سمجھو، ایک ہوتی ہے طلاق سری، ایک ہوتی ہے طلاق کنائی، ایک ہوتی ہے طلاق سری، ایک ہوتی ہے طلاق کنائی۔ لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دیں، یہ طلاق سری ہے۔ یہ طلاق سری ہے، لفظ طلاق۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دیں تو عدت کے اندر اندر سلو کر لیں تو بغیر نکاح کے بیوی بحال ہے، اور اگر 3 دے دیں تو بیوی پکی آرام ہے، بغیر دوسری جگہ شادی کرے، عدت گزرے، پھر اس کے بعد وہ ہے۔ اور ایک ہے طلاق کنائی، کہ وہ لفظ جن سے تعلق ٹوٹنے والا معنی سمجھے، وہ الفاظ جو تعلق ٹوٹنے والے معنی پر دلالت کرتے ہیں، وہ فقہ کے اندر موجود ہیں، دلالت کرتے ہیں، وہ لفظ بولیں، مراد طلاق لیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے۔ ان کے ساتھ طلاق واقع ہوتی ہے طلاق بائنہ۔ کیا ہوتی ہے؟ طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے۔ طلاق بائنہ کا مطلب ہوتا ہے نکاح ختم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ نکاح ختم ہو گیا۔ اب اگر بیوی واپس لانی ہے تو نیا نکاح پڑھ کر پھر لائیں گے، نیا حق مار ہر چیز۔ بات سمجھیے؟ تو الفاظ جو ہیں جن کا معنی ہے تعلق توڑنا، یہ بول کر مراد لیں طلاق۔ تو کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ بائنہ۔ بائنہ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نکاح کر کے واپس، اور نکاح ختم ہو گیا ہے، ختم واپس لیونی کہ نہیں لیونی، شکر نہیں کرتا جان چھٹی، کیا ہو گیا؟ نکاح ختم ہو گیا، نکاح ختم ہو گئے۔ اور سری ہو یعنی لفظ طلاق کے ساتھ 1 یا 2 تو یہ رجی ہے، یہ رجی ہے، یعنی اس کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ اس تمہید نو ذرا ذہن چ رکھو تو سوال سمجھو۔ یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ سبب بول کر، کیا سبب بول کر حکم مراد لیں، یہ استعارہ جائز ہے، یہ استعارہ جائز ہے، اور حکم بول کر سبب مراد لیں، یہ استعارہ جائز۔ ابھی پہلی صورت چلی، دوسری آگے آئے گی کہ حکم کیا بول کر مراد حکم لیں، حکم لیں، یہ استعارہ جائز ہے۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی مثال دی تھی کہ تحریر آزاد کرنا، آزاد کرنے سے زوال ملک رقبہ ہوتا ہے، آزادی سے زوال ملک رقبہ ہوتا ہے، غلام لونڈی ملک چوں نکل جاتے ہیں۔ اگر وہ لونڈی تھی تو اب زوال ملک رقبہ کے بعد زوال ملک متو بھی ہو گیا، ہوگی، یعنی اب اس سے جو فائدہ اٹھانا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو تحریر نے زوال ملک متو تک پہنچایا زوال ملک رقبہ کے واسطے سے، تو پھر تحریر زوال ملک متو کے لیے کیا بن گیا؟ سبب، کیونکہ واسطے سے پہنچایا، سبب بن گیا۔ ادھر طلاق کیا کرتی ہے؟ طلاق سے بھی کیا ہوتا ہے؟ زوال ملک متو ہوتا ہے۔ تو لہذا ہر ررتو کے بول کر مراد لے تلق تو کے، یہ استعارہ ٹھیک ہے، یہ استعارہ ٹھیک ہے۔ یہ گل پڑی سی گل۔ اب سوال یہ ہے
توجہ کرنا، یہ تلقتو کے یہ لفظ سری ہے، تلقتو کے لفظ سری ہے، ہر ررتو کے بول کر مراد طلاق لیں، طلاق لیں، یہ کنایا ہے، کنایا، یہ کنایا ہے۔ ادھر ذہن سے رکھو، سمجھ آ گئے؟ اب سوال یہ ہے کہ جب ہر ررتو کے بول کر مراد تلقتو کے کنایا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جس طرح تلقتو کے اگر خود بولتا تو طلاق رجی ہونی تھی، کیا ہونی تھی؟ طلاق رجی ہونی تھی۔ اسی طرح جب ہر ررتو کے بولا مراد طلقتو کے ہے تو طلاق رجی ہونی چاہیے، جبکہ ہر ررتو کے بولے مراد طلاق لے، طلاق رجی نہیں بینا ہوتی، یہ پھر کیوں ہوتی ہے؟ جی تو تم نے پہلے تمیز سمجھا دی تھی، جیسے چاہیے گل مشکل نہیں لگے گی۔ جی سوال ہے کہ اگر اس نے کہا ہر ررتو کے، ساری تقریر دہرائیے کل مہربانی، اور اس نے مراد لیا ایسے تلقتو کے، تو یہ استعارہ ٹھیک یہ ہے، استعارہ ٹھیک ہے، یعنی بیوی کو، یعنی اس نے اپنی بیوی کو کہا ہر ررتو تو کے، اور مراد اس سے تلقتو کے، تو بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن طلاق کون سی واقع ہوگی؟ طلاق پہلے تو پکانا کون سی طلاق؟ طلاق بائنا واقع کیا مطلب؟ نکاح اس کا ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے۔ ختم ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر خود بولے طلقتو کے، تو اس سے طلاق رجی واقع ہوتی ہے، ایک طلاق رجی ہوتی ہے، ایک طلاق رجی ہوتی تو ہے۔ جب ہر ررتو کے اس نے بیوی کو کہا اور مراد اس سے طلقتو کے مراد پھر بھی تو پھر بھی طلاق رجی ہونی چاہیے تھی، نہ کہ سری واجہ سری، طلاق بائنا، نہ کہ طلاق بہنا، پہلے تو عید پکوائی اس واسطے پہ کھانے چ پوے، نہ کہ طلاق بائنا، حالانکہ اس کے ذریعے طلاق رجی واجہ ہر ررتو کے بول کر مراد طلاق لے، تو کون سی طلاق ہے؟ بائنا مراد دی ہے۔ پہلے تمیدہ سمجھانا بھی کوئی سمجھ آوے، پھر کھانے چ کوڑی پیندی۔ نسلیو لفظ طلاق بول کر طلاق دے تو یہ سری ہے، سری ہے، اور وہ الفاظ جو طوا لام کاف مادہ نہیں تلق توڑنے والا معنی دیتے ہیں، وہ بول کر مراد طلاق لے تو طلاق بینا ہوتی ہے۔ نسلیو ایک بندے نے بھی سمجھ کو نہیں ہوتی یار۔ تو اب ہر ررتو کے یہ سری ہے کہ کنایا ہے؟ کنایا ہے۔ اس سے کون سی طلاق واقع ہونی چاہیے؟ طلاق بائنا، کیا مطلب بینا کا؟ نکاح ختم ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا۔ ٹوٹ گیا۔ سوال صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جب مراد اس سے کیا لیا؟ طلاق بائنا، طلق تو کیا مراد لیا اس سے؟ طلق بولا بیوی کو ہر ررتو، کل کتنا چر سر کھپایا یار، بولا کیا اس نے؟ ہر ررتو کے، مراد کیا لیا؟ طلقتو کے۔ کوئی تو بندہ ہوئے یار جڑا کو کم از کم سیدھا جواب دے کو سمجھ آئیے جی۔ تو اب جب مراد طلق تو کے ہے تو اگر خود طلق تو کے بولے تو کون سی طلاق ہونی سی؟ تو جب ہر ررتو کے بول کر مراد طلق تو کے ہے تو اب بھی طلاق رجی ہونی چاہیے تھی، حالانکہ طلاق بائنا ہے، نکاح ختم ہو گیا۔ یہ سوال ہے جی، اور جواب آئے گا جی۔ چلو جی، اور نہ کہا جائے، اور نہ کہا جائے اگر بنایا جائے تحریر کو مجاز طلاق سے، اگر بنایا جائے تحریر کو مجاز طلاق سے، سیاسی بھی ذکر پھر مبدیاں دا ہی کر دے میں بھلا ہوئے تو البتہ واجب ہے یہ کہ ہو طلاق، یہ کہ ہو طلاق واقع اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ہر ررتو کے ساتھ، رجعی جیسا کہ ہوتی ہے طلاق رجی کس کے ساتھ؟ طلقتو کے ساتھ۔ اے پھر بینا کی میں بن گئے جی، یہ تو مراد جو ہے۔ ہاں جی شاباش جی۔ اور نہ کہا جائے گا اگر بنایا جائے تحریر کو مجاز طلاق سے، البتہ واجب ہوتا یہ کہ ہوتی طلاق واقع اس کے ساتھ، ہوتا کیوں واجب؟ یہ خبریں دے رہے ہیں البتہ واجب ہے، البتہ واجب ہے یہ مسئلہ میں خبریں نہیں دے دیاں، البتہ نے منہ توتا تو منہ، البتہ واجب ہے یہ کہ ہو طلاق ایسی طلاق جو واقع ہے ہر ررتو کے ساتھ، کیا ہو جیسا کہ سری طلاق ہوتی ہے، یعنی جیسا کہ لفظ طلاق سری کے ساتھ اگر طلق تو کے کہتا تو کون سی طلاق؟ طلاق سری،
تو نہیں ہونی کون سی تھی؟ طلاق رجی کیا مطلب ہے؟ کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے نہیں ٹوٹا، بلکہ رجوع کر سکتا کر سکتا ہے۔ تو جب ہر رر تو کے بول کر مراد مراد طلق تو کے ہے، تو اب بھی طلاق رجی ہونی چاہیے۔ حالانکہ طلاق بائنا ہے بینا کا کیا مطلب ہے؟ کہ نکاح ختم ہو گیا ہے۔ اور نہ کہا جائے اگر بنایا جائے تحریر کو مجاز طلاق سے تو البتہ واجب ہے یہ کہ وہ طلاق ایسی طلاق جو واقع ہے ہر رتبی کے ساتھ رجعی، جیسا کہ صریح طلاق۔ لأننا نقول لا نجعله مجازا عن الطلاق بل عن المزيل لملك المتعة وذلك في البائن إذ الرجعي لا يزيل ایز کسرہ دینا ہے إذ الرجعي لا يزيل ملك المتعة عندنا۔ بس جواب توجہ کرے جی، جواب یہ ہے ہر رر تو کے کیا ہر رر تو کے یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ یہ کنایا ہے طلق تو کے سے، حالانکہ کنایا اس سے نہیں ہے۔ ہر رر تو کے جب بیوی کو کہا یہ کنایا ہے اس شے سے جو نکاح کا مزیل ہے، مزیل ہے، یہ کنایا ہے اس شے سے جو نکاح کا مزیل ہے۔ تو نکاح کا مزیل طلاق بینا ہوتی ہے، طلاق رجی نہیں ہوتی، طلاق بائنا ہوتی ہے، طلاق رجی نہیں ہوتی۔ کیونکہ طلاق رجی سے نکاح ختم نہیں ہوتا، وہ تو رجوع کر سکتا رجوع ہے۔ کر سکتا ہے۔ توجہ کرو یار، جواب ہر رر تو کے بول کر مراد طلق تو کے لینا یہ کنایا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو لفظ اسی طرح بولے ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ ہر رر تحریر سے ہم نے مراد لی ہے وہ شے جو نکاح کی مزیل ہے، مزیل ہے، جو نکاح کی مزیل ہے۔ تو نکاح کی مزیل کون ہے؟ طلاق بائنا۔ بینا ہے جی، کیونکہ یہ تو سارے الفاظ کے اندر یہ کہیں گے کہ یہ لفظ بول کر اگر مراد طلاق لیں تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب وہ مراد تو طلاق ہی سمجھانے کے لیے لفظ بولنا ہے، لیکن مراد کیا ہوگا کہ یہ لفظ بول کر اگر تعلق توڑنے والا معنی مراد لیں تو پھر کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے۔ طلاق ہو جائے۔ تو طلاق ٹوٹتی کب ہے نا؟ نکاح توڑنے والا معنی کس طلاق سے ہوتا ہے؟ طلاق بائنا سے، نہ کہ طلاق رجی سے۔ تو جتنے بھی کنائی الفاظ ہیں جن کا معنی ہے تعلق توڑنا، وہ بول کر جب مراد لیں گے کیا؟ طلاق۔ طلاق تو اب اس سے طلاق رجی تو مراد نہیں ہو سکتی، وگرنہ وہ توڑنے والا معنی ہی نہیں بن سکتا۔ توڑنے والا معنی تب بنے گا جب اس سے مراد وہ طلاق لیں گے جو مزیل للنکاح ہے۔ جی۔ تو اب ہر رر تو کے بول کر مولوی جی کنایا ہے طلق تو کے، لیکن مطلقاً طلق تو کے نہیں ہے، وہ طلق تو کے جو مزیل للنکاح ہے، مزیل نکاح، جو مزیل نکاح ہے۔ اب اس کی یوں وضاحت کر لیں کہ تحریر کنایا ہے طلاق سے، طلاق سے، مطلق طلاق سے طلاق سے نہیں، نہیں، ایسی طلاق جو مزیل للنکاح ہے۔ تحریر کنایا آیا ہے ہے طلاق سے، لیکن مطلق طلاق نہیں، ایسی طلاق جو مزیل نکاح ہے، وہ کیڑی طلاق ہے؟ وہ طلاق بائنا ہے۔ تحریر بول کر مراد طلاق کنایا ہے لیکن مطلق طلاق نہیں بلکہ مزیل نکاح۔ اب یہ سب کے اندر پکا لیں کہ جب بھی کنائی الفاظ بولے جاتے ہیں بول کر مراد طلاق ہوتی ہے تو مطلقاً طلاق نہیں ہوتی، بلکہ ایسی طلاق جو مزیل للنکاح نکاح کو زائل کر تو وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ طلاق بائنا ہوتی ہے۔ وہ سمجھ ہے کہ نہیں گل دی؟ تو لہذا اس سے مراد مطلق طلاق نہیں بلکہ کیڑی طلاق؟ ایسی طلاق جو مزیل للنکاح، تو وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ طلاق بائنا۔ اس سے نکاح ٹوٹتا ہے۔ ہن دھیان کرے جی، اس لیے او لا یقال نہ کہا جائے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نہیں بنایا ہم نے تحریر کو مجاز طلاق سے، نہیں بنایا ہم نے تحریر کو مجاز طلاق سے، بہت لکھے یعنی لفظ طلاق سری سے، بلکہ مزیل لے مل کے متا سے، مزیل لے مل کے متا سے، ان جوڑ کے معنی کر لو نا۔ ہن سنو نا کہ بھی ہم نے تحریر سے کنایا کیا ہے طلاق سے، ایسی طلاق جو نکاح کو زائل کرنے والی، تو کیڑی ہوندی؟ طلاق بائنا ہوتا ہے۔ مطلب اور یہ بات کیڑی ازالہ نکاح،
یہ طلاق بائن میں ہے، بے طلاق بائن میں ہے، اتلے بس کی لکھا نہ کہ نہ کہ رجی میں، کیونکہ کیونکہ طلاق رجی طلاق رجی نہیں زائل کرتی نہیں زائل کرتی مل کے متا کو مل کے متا کو ہمارے نزدیک، ہمارے نزدیک۔ وہ بلکہ دن طلاق رجی دے کر ہاتھی جفا مار رہا ہے رجوع ثابت ہو گیا، کی ہو گیا ان قربت من ہے نہیں، الٹا رجوع ہو جائے گا، پکا ٹھکا رجوع ہو جائے گا، جی منہ بولے رجوع ہوتے لمحہ پائے گا پھر تو رجوع دی بمب نکل گئی، سمجھی جی گل اے کنایا اندے کرو منع کرو جی، اس لیے ہم کہتے ہیں اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بنایا ہم نے، تحریر کو مجاز طلاق سے بلکہ یعنی طلاق سری سے نہیں بنایا بلکہ مزیل لملک المتا سے، اس مزیل تے ان دے وچ طلاق پا کے مانا کرو تا گل کھول طلاق سے، بلکہ طلاق ایسی طلاق جو مزیل للمتو ہے، مزیل ہے مل کے متوں کے لیے، متو کے لیے، مزیل ہے نکاح کے لیے، مزیل ہے مل کے متو کے لیے، اور یہ خوش نفع ختم، ایک کدو ہونا جدو نکاح ٹوٹنا، نکاح ٹوٹا تو نفع ختم، نفع ختم ہو تو جدو نکاح جڑا پہ لفظ بولو گے مانا ہے کی ہے جی، سمجھی جی اے انل مزیل دے وچ لفظ طلاق لکھنا نہیں، سمجھو انو کنایا طلاق سے ہی ہے لیکن طلاق سری سے نہیں، ایسی طلاق سے جو زائل کرنے والی کس کو، نکاح کو، زائل کرنے والی ہے نکاح کو، زائل کرنے والی ہے مل کے متا کو، زائل کرنے والی ہے نکاح کو، زائل کرنے والی ہے متو کو، مطلب جی جی ہاں جی شاباش جی، اور یہ بات طلاق کیڑا ازالہ جی، نہ کہ طلاق رجی میں، کیونکہ نہیں زائل دلیل ہی واجہ، کیونکہ طلاق رجی کو جائے نہ کہ کتنے لکھے، کیونکہ طلاق رجی نہیں زائل ہوتی، واجہ جائے باب فعالی یار نہیں زائل کرتی بلکہ متو ازال یزیل و زائل کرنا یار بیماریوں متدیے کی مصیبت جب ہے، نہیں زائل کرتی مل کے متو کو ہمارے نزدیک، نہیں زائل ہوتی تھی پھر تو بانے سر الٹ ہو گیا جی جی، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بنایا تحریر کو مجاز طلاق سے، طلاق سری سے، بلکہ طلاق سے، ایسی طلاق نکاح کو مل کے متوں کو، اور یہ ازالہ طلاق بائنا میں ہے نہ کہ رجی میں، کیونکہ طلاق رجی اے ان دلیل ہی کیونکہ طلاق رجی نہیں زائل کرتی مل کے متا کو ہمارے نزدیک۔ اے بچ یہ سوال جواب سی، ہن پہلی شک پیچھے آ گئی، سبب بول کر حکم مراد لینا یہ جائز ہے، ہن دوجی صورت ہے کہ حکم بول کر مراد سبب لینا یہ جائز نہیں، ہن مثال پڑھ ولو قال نعمتی جی وہ ثانی مثال پہ چلتی ہوئی جی بولو طلقتک نوابہ التحریر لا یصح، تحریر واجہ نوات لکھیا المولا، مولا نے نیت کی تو وہ فعل بھی بن گیا تحریر کو جے ہو، یعنی نال دسیا بھی بندہ فائل فلانا ہے، پھر بھی کوئی فائل اور نال جوڑنا ہے، مطلب کلا ڈرنا جائے کھوتے جائے نہیں تے جی بیماریوں جس ٹائم تھلے لکھا نواز المولا وہ نے نیت کی تھی، اگوں مفعول ہونا کہ فائل ہونا ہے، تو دماغ کیڑے پاسے جی یار، ونوابه التحرير لا يصح لأن الأصل جاز أن يثبت به الفرع، اور فاعل يثبت ثابت يثبت متعدی لازم يثبت به الفرع، وأما الفرع فلا يجوز أن يثبت به الأصل۔ اچھا جی، اگر اس نے اپنی لونڈی کو کہا طلق تو کے، اپنی لونڈی کو کہا طلق تو کے، اور مراد لیا اس سے حرر تو کے، مراد لیا اس سے حرر تو کے، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ کلام لغو ہے، یہ کلام لغو ہے، کیا جی، اگر مالک نے اپنی لونڈی کو بولا طلق تو کے، کتاب لو اور مراد اس سے لیا حرر تو کے، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یعنی حکم بول کے تو مراد کیا سبب لیا، یہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں، سنیے گل یہ صحیح نہیں ہے، اگوں دلیل ہے ستے، مسئلہ سمجھ آ گیا کہ بولیا کیا طلق تو کے، کنوں لونڈی نے، تو مراد کی لیا حرر تو کے، یہ صحیح نہیں ہے، مطلب کی ہے کلام لغو ہے، کلام لغو ہے، کچھ بھی نہیں ہویا، یہ مطلب ہے جی، وجہ اس لیے کہ اصل وہ یہاں کون ہے، اصل سبب کون، تحریر، اس لیے کہ اصل جائز ہے یہ کہ ثابت ہو اصل کے ساتھ فرع یعنی حکم، بھئی اصل بول کے تو مراد کیا لویے، حکم لئیے، اے تا ٹھیک ہے جائز، اور بہر الفرع
یعنی حکم حکم پس نہیں جہیز یہ کہ ثابت ہو اس کے ساتھ اصل یعنی سبب سبب بھئی حکم بول کے تے مراد سبب سبب یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں سنیں جے گل سبب بول کے مراد حکم یہ ٹھیک ہے لیکن حکم بہت مراد ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کیا کہ دلیل کی دلیل یہ کہتے ہیں ہے کہ کہ سبب بول کر حکم مراد لینا تو ٹھیک ہے سبب بول کے لیکن حکم بول کے مراد سبب لینا یہ ٹھیک نہیں ہے اور اگر کہا مولا نے ہاں مولا نے او مولا جڑا مالک ہوندا ہے غلام تے لونڈی دا اور اگر کہا مولا نے اور اگر کہا مولا نے اپنی لونڈی کو اپنی لونڈی کو طلق تو کے طلق تو کے اور نیت کی مولا نے طلق تو کے ساتھ اور نیت کی مولا نے طلق تو کے ساتھ تحریر کی تحریر مراد کی حرر ہر تو کے تو نہیں صحیح تو نہیں صحیح اے نیت صحیح نہیں ہے اے نیت صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس لیے کہ اصل اصل وہ یہاں کون ہے تحریر سبب لکھا تھلے وہ نہ سبب یار تحریر ہے وہ تحریر ہی ہے لیکن اتنے کی ہے سبب سبب اس لیے کہ اصل اس لیے کہ اصل جائز ہے جائز ہے یہ کہ ثابت ہو یہ کہ ثابت اس کے ساتھ اس کے ساتھ فرع فرع مراد کی حکم حکم اور بہر الفرع اور باہر فرع بس نہیں جائز یہ کہ ثابت ہو یہ کہ ثابت ہو اس کے ساتھ اس کے ساتھ اصل اصل لہذا فرع بول کر مراد اصل لیں سبب یہ استعارہ جائز نہیں کیونکہ اس کے ساتھ وہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا جی اور اگر کہا مولا نے اپنی لونڈی کو طلق تو کے اور نیت کی مولا نے طلق تو کے ساتھ تحریر کی تو نہیں یعنی صحیح۔ ہر رر تو ہر تو نہیں صحیح اس لیے کہ اصل جائز ہے یہ کہ ثابت ہو اس کے ساتھ فرع اگر کہا مولا نے اپنی لونڈی کو طلق کی اور نیت کی مولا نے کے ساتھ تحریر کی تو نہیں صحیح اس لیے کہ اصل جائز ہے یہ کہ ثابت ہو اصل کے ساتھ فرع اور بہر الفرع پس نہیں جائز ہے کہ ثابت ہو فرع کے ساتھ اصل ہاں بھائی وعلا اے گل پوری ہو گئی ہوں جی علت بول کر معلول کنایا ٹھیک ہے معلول بول کر علت کنایا ٹھیک ہے سبب بول کر حکم کنایا یہ ٹھیک ہے وہ حکم آکھو یا فرع کو فرع بول کر سبب کنایا نہیں ٹھیک نہیں گل مک گئی اب اسی پر مزید مثالیں جی وعلى هذا نقول ينعقد النكاح بلفظ الهبة والتمليك والبيع لأن الهبة اچھا جی مسئلہ سمجھو جی مسئلہ پہلے مسئلہ سمجھو بین سور لکھے جی عورت نے مرد کو کہا بیوی نے نہیں جن دے نال شادی ہو سکتی ہے اس عورت عاقلہ بالغا کسی عاقل بالغ مرد نو آکھیا اس نے آکھیا وہب تو نفسی لاکا کیا کیا وحبت نفسی لاکا انہوں چھڑو اے بولن لفظ عورت نکاح تو کا کی نکاح تو کا میں تیرے نال اپنا نکاح کیتا اس آکھیا قبل تو وچ دو گواہ بیٹھے ہونے نکاح پکا ٹھکا ہو گیا یہ تو واضح بھی جی ہن ہور لفظ جویں طلاق ہوراں لفظاں نال ہو جاندی ہے نا ایویں نکاح بھی نکاح تو علاوہ ہور لفظ جنہاں وچ ایک دوجے دے سپرد کرنے والا معنی ہوے انہاں نال بھی نکاح ہو نکاح ہو جاندے ہن دھیان کری ترائے لفظ نہیں عورت نے کہا میں نے اپنا نفس تجھے ہبہ کیا اپنا نفس تجھے ہبہ وہ کیا اپنا آپ ہبہ کیتا تو اس مرد نے کہا قبل تو کی قبل تو تے نکاح ہو گیا نکاح ہو گیا عورت نے کہا ملک تو نفسی لاکا میں نے اپنے آپ کا تجھے مالک بنایا میں نے اپنے آپ کا تجھے مالک بنایا مرد نے کہا قبل تو تے کی ہو گیا نکاح ہو گیا اچھا جی لفظ بے اس نے کہا بے تو نفسی لاکا میں نے اپنا آپ تجھ سے بیچا میں نے اپنا آپ تجھ سے بیچا
اس نے کہا قبل قبل تو نکاح ہو گیا، اے ترے جملے انہاں نال نکاح ہو گیا، انہاں نال نکاح ہو نکاح گیا۔ کیا کیا جی؟ جس طرح جس طرح نہیں، کس طرح؟ اجے کچھ بھی نہیں، جس طرح کہ کس طرح جی؟ وَحَبْتُ نَفْسِي، اگر عورت جس طرح عورت نے کہے نا کہا، نکاح تو کا، جس طرح عورت کہے نکاح تو کا تو نکاح، مرد آگے سے کہے قبل تو نکاح ہو جائے گا۔ او ایجاب قبول دونوں پاسے ہونا کہ کوئی نہ کوئی ہون لگ پڑے او بے مرنا کیا ہوئی گیا؟ اسی طرح اگر عورت نے وہ تو کہا، پرسوں آکھنا جدو لتر پہنے نے جی، اسی اجے تو طرح بڑا خوش ہو جی۔ اسی طرح عورت نے اگر کہا وَحَبْتُ نَفْسِي لَكَ، ہیبہ کیا میں نے اپنے آپ کو تجھے، میں نے ہیبہ کیا اپنا آپ اپنا تجھے، آپ تجھے، تو اس نے کہا قبل تو مرد نے کہا تو نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح اسی طرح ملک، اگر عورت نے کہا مرد کو ملک تو نفسی لاکا، میں نے اپنے آپ کا مالک بنایا، تجھے مالک بنایا، ہاں۔ تو نکاح، اس مرد نے آگے سے کہا قبل تو نکاح وہ پڑھیا ساجے نا بس اس لیے وہ کہنا فاعل تے مفعول ضمیراں ایکو وا لوٹن دے وچ واسطہ لیا وی دے او عین دا تے نفس دا، ایسی کہ ملک تی تے وچ واسطہ لیاندا پھر نفس دا، سمجھے جی؟ تے مراد اپنا آپ ہی وچ نفس دا معنی کو نہیں ہے گا، او تے وچ واسطہ آ گیا جی۔ جی اسی طرح اگر عورت نے کہا بے تو نفسی لاکا، کہ میں نے بیچا اپنا آپ تیرے لیے، میں اپنے آپ نو تیرے کے بیچا، تو نے کیا کیا؟ قبل تو نکاح ہو جائے گا۔ ان تین لفظوں کے ساتھ بھی نکاح ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ سنیو گل ایشا بس، اور اسی پر اچھا جی، اور پیچھے نہ عاشق رہ گئے تم پڑھ لو بس، عقل تے ہے کو نہیں جی۔ او دیکھو اور پچھلا بلا جو کال ہوئے بے نہ کہا جائے، حاصل اراد کا وہ توہم ہے یہ کہ قول قائل کا حرر و مولا کا حرر زوج کا حرر تو کہ استعارہ طلاق کے لیے، تو پس ہوگا لفظ یعنی حرر تو کہ نائب قائم مقام طلق تو کہ کا، اور قائم مقام کا حکم ہوتا ہے منوب ان ہوگا، جیڑا کسی دا قائم مقام ہوگا ہوندا وہی حکم ہے جیڑا اصل دا حکم ہوندا ہے، اور اصل میں تو وہ طلاق سری تھی، تو یہاں بھی کیا ہونی چاہیے تھی؟ سری ہونی چاہیے تھی، اس کے ساتھ واقعہ ہونی چاہیے تھی رجی، نہ کہ حالانکہ واقعہ کیا ہوتی ہے، تو بس لازم ہے یہ کہ صحیح اور رجوع کرنا، بے ہر تو کے ساتھ طلاق دے تو رجوع کرنا ٹھیک ہونا چاہیے، ہاں باوجود اس بات کے کہ رجوع صحیح نہیں بلکہ طلاق بینہ بن گئی۔ خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ مسبب نہیں ہے وہ طلاق سری، اور حکم وہ جڑا کنایا کیتا ہے وہ طلاق سری نہیں ہے، تاکہ کیا واقعہ اس کے ساتھ طلاق رجی، بلکہ اس سے مراد ہے زوال مل کے متع، پس یہ تحریر استعارہ ہے اس شے سے جو زائل کرنے والی ہے مل کے متع کو، کس کو؟ مل کے متع کو، اور نہیں مخفی کہ اس کا مصداق معاذ وہ طلاق بائن ہے، طلاق بائن ہے، پس لوٹے گا معاملہ اس بات کی طرف کہ ہر عورتوں کے استعارہ ہے طلاق بائن کے لیے جو کہ مزیل ہے مل کے متع کے لیے، نہ کہ رجی، کیونکہ وہ تو مل کے متع کو زائل نہیں کرتی زوج کے لیے، وگرنہ زوج کے لیے پھر رجوع صحیح نہ ہوتا، اشتباہ کا منشا فاسد ہے، لہٰذا جو اس پر مبنی ہے وہ بھی فاسد ہے۔ اچھا جی، وَالتَّمْلِيكُ کی شے وَالتَّمْلِيك نظر ہے جی، اندہ اشیاء پڑھ پھر دلیل پڑھ دیں اگلی۔ یہ ہمارا مذہب ہے کہ ان لفظوں سے نکاح ہو جاتا ہے جی، ہمارا مذہب ہے، اور اسی کے ساتھ قول کیا امام مجاہد نے، امام ثوری اور حسن بن صالح، امام مالک، ابو ثور، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم نے، اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں جائز نکاح مگر دو لفظوں کے ساتھ، نکاح تو کا تے زوج تو کا، تزویج تے نکاح دے دو لفظاں نال ہوندا ہے نکاح، کون آندے نے؟ امام شافعی،
اور یہی قول ہے امام احمد کا اور جناب سعید بن مسیب کا، جناب عطا، جناب زہری کا، ان کے لیے بھی دلائل ہیں، آگے ہمارے بھی دلائل ہیں، وہ کہ دلائل نہیں سارے جی۔ وہ پھر چلا پڑیا جی اگے چل بھائی. لأن الہبۃ بحقیقتها توجب یہ ہن ایک نو دسنا ہے تو باقی دو قیاس کرنے نے، ہن دھیان کری توجب ملک الرقبۃ تو جب پھر پڑھنے کری لأن الہبۃ بحقیقتها توجب ملک الرقبۃ وملک الرقبۃ یوجب ملک المتعۃ فی الاماء فکانت الہبۃ سببا محضا لثبوت ملک المتعۃ ملک بھائی ملک المتعۃ فجاز ان یستعار عن النکاح وکذالک لفظ التملیک. کذال کا صبر کرنا. اب دلیل سنیں، یہ ہیبہ اور ملک، کون؟ ہیبہ اور ملک، ملک اور بے، کون؟ ہیبہ ملک اور بے، یہ سبب بنتے ہیں کس شے کے لیے؟ تو پھر استعارہ جائز ہے. وہ دیکھ اب ایک کتاب پھر عرض کرنا، مولوی عبدالجلیل نے لونڈی ہیبہ کی تھی مولوی مدثر نے، ہیبے دے نال مولوی مدثر بنیا مالک، اور گفٹ تحفہ نہیں سمجھ آؤں دی پئی بے اینے لونڈی دیتی ہے نو گفٹ گفٹ ہیبہ ہیبہ تحفہ دیتا. جی. چلو تیرا نام لے لینے جو تم غصے ہونا پہ تے اے ہیبے دے نال لونڈی دا مالک بنے، بن گئے، لونڈی دا مالک بن گئے. اس ملک تو بعد چونکہ اے عورت مرد نے، لہذا اس ملک تو بعد مل کے متع ثابت ہو گیا، مل کے متع ثابت ہو گئے. ہیبے نے مل کے متع تک پہنچایا ہے ملک دے واسطے نال، ملک دے واسطے نال. سمجھ آئی. اسی طرح مولوی مدثر نے عبدالجلیل سے لونڈی خریدی، اس نے بیچی. لونڈی خریدنے سے، کس سے؟ لونڈی خریدنے سے، بے سے مولوی مدثر لونڈی کا مالک بنا ہے کہ نہیں بنا؟ تو بے علت کس کے لیے؟ ثبوت ملک کے لیے. اب ثبوت ملک کے بعد چونکہ وہ عورت ہے اس سے وطی الحال ہو گئی ہے، لہذا مل کے متو بھی ثابت ہو گیا. تو بے نے مل کے متو تک پہنچایا کس کے واسطے سے؟ ملک کے بعد واسطے سے. اسی طرح جب اس نے کہا مولوی عبدالجلیل نے اپنی لونڈی کے بارے میں مولوی مدثر کو کہ میں نے تجھے اپنی لونڈی کا مالک بنایا، میں نے تجھے اپنی لونڈی کا مالک بنا، تجھے ہیبہ ہے مالک بنایا. اب اس مالک بنانے سے جملے سے پہلے مولوی مدثر کے لیے ملک ثابت ہوگی، کیا ہوگی؟ ملک ثابت ہوئی. پھر اس کے بعد چونکہ وہ عورت ہے اب مل کے متو ثابت ہو گیا، مل کے متو ثابت ہو، گل سمجھ ہوتی بھی کیا ثابت ہو گیا؟ مل کے متو بھی ثابت. مل کے متو ثابت ہو گیا. جی ہن واپس آؤ. اچھا ٹھیک ہے، سمجھی جی گل. تو یہ ان کے ذریعے اصل میں کیا ثابت ہوتی؟ یہ حقیقی معنی جو ہے کہ چیز یعنی بندہ اس کا مالک بن جاتے ہیں. جب مالک بنا ہے تو اتفاق یہ ہے کہ وہ عورت ہے مرد نہیں ہے، تو اس کے بعد مل کے متو ثابت ہو گیا لیکن واسطے سے. کس سے؟ واسطے سے. ہن واپس آؤ کہ جب اس نے عورت نے کہا کہ میں نے اپنا آپ تجھے ہبہ کیا، میں نے اپنا آپ تجھے ہبہ کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو نکاح اس سے ہو گیا. وجہ سنو، یہ ایک دی دلیل، باقی تین مثال عرض کر دیتی ہیں نے. اس لیے کہ ہبہ اپنی ذات کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے یہ واجب کرتا ہے ملک رقبہ کو. کس کو؟ ملک رقبہ کو. اور جیڑی شے بھی کسی نو تحفہ دئیے، جیڑا پہلا کام ہوندا ہے وہ ہوندا ہے کہ اوندا مالک بن جاتا ہے. مالک بننے تو بعد اوندے کولوں جڑے نفع حاصل کرنے وہ تو بعد دی گل ہے.
بھی اگر وہ حلوہ ہے تو انہوں کھانا ہے، جی جے مرچا نے تکا تحفہ دے دیو. سمجھو دی بھی دھیان کرو یار. تو اصل میں ہیبا جو ہے اس کا حقیقی معنی ہے کہ تو جڑا ہے نا میری گردن کا مالک، تو میری گردن کا یعنی مالک. میرا مالک. جی اور ملک رقبہ جو ہے اگر وہ عورت ہے تو ملک رقبہ واجب کرے گا ملک متع کو. یہ لونڈیاں اگر ہوں تو جی. کون ہوں؟ لونڈیاں ہوں. لونڈیاں ہوں. کہ لونڈی اگر کسی کو کوئی ہیبا کرتا ہے تو ہیبا ہونے سے معنی کیا ہوا کہ جس کو وہ تحفہ دی ہے وہ اس کی ذات کا مالک بنا. جب ذات کا مالک بنا ہے تو اس ذات کی ملک نے واجب کیا ملک متع. کس میں؟ لونڈیوں میں. لونڈیوں میں. آگے جو سمجھ. لہذا اب ہیبا جو ہے یہ سبب محض بنا ملک متع کو ثابت کرنے کے لیے. کون؟ ہیبا. یہ سبب کیا محض بنا ملک متع کو ثابت کرنے کے لیے. یہ سبب محض بنا. جب یہ بنا تو اب نکاح سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ملک متع. تزویج سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ملک متع. ملک متع. تو لہٰذا اب سبب بول کر، کیونکہ ملک متع اور نکاح ایک چیز ہے، تو اب سبب بول کر حکم مراد لینا یعنی واسطے کے ساتھ. کون؟ ملک متع. تو یہ استعارہ جائز ہے. لہٰذا جب عورت نے کہا میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کیا، تجھے ہیبا کیا، اور مراد لیا عورت نے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا اور خامند نے کہا میں نے قبول کیا، تو یہ جائز ہے. کیونکہ جب اس نے کہا نا ہیبا کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تجھے اپنی ذات سے نفع اٹھانے کی اجازت دیتی ہوں. تو اس نے کیا کہا؟ میں نے قبول کیا، تو لہذا نکاح ہو جائے گا. اسی طرح تملیک اور بے اتنے سمجھا دیتے ہیں کہ بے اور تملیک سے بھی اگر لونڈیاں ہوں، لونڈیاں تو پہلے کیا ثابت ہوگا؟ ملک رقبہ. پھر ملک رقبہ سے ملک متع. تو اب چونکہ تملیک اور بے یہ ملک متع تک پہنچاتے ہیں واسطے سے، تو یہ کیا بن گئے؟ سبب محض. یہ کیا بن گئے؟ سبب محض بن گئے. تو سبب بول کر حکم مراد لینا یہ کنایا ٹھیک ہے. اس لیے ان تین لفظوں سے ہمارے نزدیک نکاح ہو جائے گا. بیان کر ہوئے دلیل دیتے دلیل یہ ہے اصل انہوں سمجھنا لونڈیاں بچ کہ ہیبا جو ہے ہیبا حقیقی معنی یہ ہے، حقیقی معنی اس کا یہ ہے کہ جب کسی نے لونڈی کسی کو ہیبا کی تو اس سے جو اس ہیبے نے ہیبا جس کے لیے علت ہے وہ ہے ملک رقبہ. وہ ہے ملک رقبہ. اور جدو کسی نے تحفہ دیا تو فوری طور تے جڑا کام ہونا کی ہونا ہے؟ انہیں مالک بننا ہے، اس شے دا مالک بننا ہے. یہ چونکہ گل تے جلدی بے انسانہ دی اس لیے ملک رقبہ ہوا. جی تو واجب کرتا ہے یہ ملک رقبہ کو، اور جو ملک رقبہ ہے یہ واجب کرتا ہے متع کو لونڈیوں میں. وہی نا بھی گل لونڈی دی ہے نا. پہلے انہوں سمجھنا حقیقی معنی یہ ہے جب ملک رقبہ ہو جائے تو اور ہو وہ لونڈی تو ملک رقبہ کے ذریعے ملک متع ثابت ہو جائے گی. اب ہیبا نے ملک متع تک پہنچایا لیکن کیڑا واسطہ؟ ملک رقبہ کے واسطے. تو لہذا ہیبا سبب محض بنا کس کا؟ ملک متع کے. تو اب نکاح سے کیا ہوتا ہے؟ ملک متع ہوتا ہے. تو لہذا اب سبب بول کر مراد ملک متع لینا یعنی نکاح لینا یہ جائز ہے. اسی طرح تملیک میں بھی اور اسی طرح بے میں بھی. ان سب کے اندر یہی بات گل سمجھیجئے. اچھا جی منع کرو. اور اسی پر اعلیٰ حاضہ کیڑا بے استعارہ سبب کا حکم کے لیے کیا ہے؟ اور اسی پہلے سمجھا جے بھی ہیبے نال تملیک نال بے نال لونڈیاں ہون تے پہلے کیڑی شے ثابت ہوندی ہے، اس تو بعد کیڑی شے ثابت ہے. اے بن جان گے تینے سبب محض ملک متع کے لیے. تو پھر یہ بول کر مراد ملک متع لینا یعنی نکاح لینا یہ کیا ہو جائے گا؟ استعارہ جائز ہو جائے گا.
چلو جی، اور اسی پر اور اسی پر ہم کہتے ہیں ہیں منعقد ہو جاتا ہے نکاح منعقد ہو جاتا ہے نکاح لفظ ہیبہ کے ساتھ لفظ ہیبہ کے ساتھ اور لفظ تملیک کے ساتھ اور لفظ تملیک کے اور لفظ بے کے ساتھ اور لفظ بے کے اور ساتھ بے نستور لکھے نے سارے سمجھائے نے لفظ ہم اللہ تھی وے اس لیے کہ اس لیے ایویں ساری پنجابی چ دو گواہ بیٹھے ہون عورت آکھے میں تیری ہاں مرد آکھے میں قبول کیتا تے نکاح ہو ہو جائے جائے یعنی انہوں نے مانے اپنی زبان مادری زبان بھلا دیو جیڑی انگریزی پکائی سکولاں چ انہوں یاد رکھو تاکہ دین سمجھ کوئی نہ آوے جی جی جیڑے میں گل کر دو کہ میرا منہ ویکھن لگ پیندے ہو جی یہ بھی تمہیں سمجھ کو نہیں ہے بھی کی بولیا یہ بھی پنجابی ہے چلو جی مولوی رسن ڈے نے شکر ٹائم نہ جم پیسہ چلو جی منع کرو جی کدے گیا جی اچھا جی اس لیے کہ ہیبہ اپنی حقیقت کے ساتھ اپنی حقیقت کے ساتھ واجب کرتا ہے واجب کرتا ہے مل کے رقبہ کو کہ رقبہ کو اور مل کے رقبہ اور مل کے رقبہ واجب کرتا ہے واجب کرتا مل کے متا کو مل کے متا کو لونڈیوں میں لونڈیوں میں تو ہون اے جڑا ہے نا ہیبہ اے سبب محض بنیا کندے واسطے کہ متوں پہ پس ہو گیا ہیبہ بس ہو گیا ہے سبب محض سبب وہ جڑا واسطے نال پہنچائے وہ کی ہوندا ہے سبب تو ہو گیا یہ سبب محض کس کے لیے مل کے متوں کے ثبوت کے لیے مل کے متوں کے ثبوت کے لیے پس جائز ہے بس جائز ہے ہن اے نتیجہ اے نتیجہ پس جائز ہے بس جائز ہے یہ کہ استعارہ کیا جائے یہ کہ استعارہ کیا جائے کون ہیبہ لفظ ہیبہ نکاح سے نکاح سے کیونکہ نکاح نال کی ہوندا ہے ثبوت مل کے متو نکاح تے ثبوت مل کے متو ایک شے ہے تے لہذا اے استعارہ جائز ہے جائز اور اسی طرح لفظ تملیک اور اسی طرح لفظ تملیک اور بے اور بے ہاں جی منع کرو شابہ اور اسی پر ہم کہتے ہیں منعقد ہو جاتا ہے نکاح لفظ ہیبہ کے ساتھ اور لفظ تملیک کے ساتھ اور لفظ بے کے ساتھ اس لیے کہ ہیبہ اپنی حقیقت کے ساتھ واجب کرتا ہے مل کے رقبہ کو اور مل کے رقبہ واجب کرتا ہے مل کے متع کو لونڈیوں میں پس ہو گیا ہیبہ سبب محض مل کے متوں کے ثبوت کے لیے پس جائز ہے یہ کہ استعارہ کیا جائے نکاح سے اور اسی طرح لفظ تملیک اور بے اور اسی پر ہم کہتے ہیں کہ منعقد ہو جاتا ہے نکاح لفظ ہبہ کے ساتھ اور لفظ تملیک کے ساتھ اور لفظ بے کے ساتھ اس لیے کہ لفظ ہبہ اپنی حقیقت کے ساتھ واجب کرتا ہے مل کے رقبہ کو اور مل کے رقبہ واجب کرتا ہے مل کے متع کو لونڈیوں میں پس ہے ہبہ پس ہو گیا ہبہ سبب محض مل کے متع کے ثبوت کے لیے جب یہ بات ہو گئی تو پس جائز ہے استعارہ کیا جائے لفظ ہبہ کا نکاح سے اور اسی طرح لفظ تملیک اور بے یعنی ان سے بھی یہ استعارہ آگے جی سمجھ ایک صورت آگے جی اور ویکھو نا حاشیے تے وَكَذَلِكَ نظر آ رہے جی وَكَذَلِكَ لفظ تملیک والبے سبب ہے کس کے لیے مل کے متوں کے ایڈی سونی کتاب لے کے تو نظر نہیں آ رہے یہ سبب ہے کس کے لیے مل کے متوں کے لیے جب مل کے متوں کے لیے یہ سبب ہیں اور تفصیل سمجھائیے پہلے ہونا ہے مل کے رقبہ پھر ان دے ضمن چ ہونا ہے کی مل کے متوں تو پس جائز ہے یہ کہ استعارہ کیا جائے نکاح سے کس سے نکاح سے اگے ایک سوال ہے اگر تو کہے کہ مل کے متو نکاح میں یہ غیر ہے مل کے متو کا جو ثابت ہے مل کے یمین میں اے جڑا نکاح نال مل کے متو ہوندا ہے نا اے ہو رہے تے جڑا لونڈیاں وچ مل کے متو ہے او ہو رہے انہاں 'چ بڑا فرق ہے زمین و آسمان دا استعارہ کیویں کرو جے او اے وے کہ جدوں نکاح نال مل کے متو ثابت ہوئے تے ایتھے طلاق بھی دینی جائز ہے جبکہ لونڈی نو مولا طلاق نہیں دے سکدا ایتھے ایلا بھی جائز او والذین یولونا بلا وے ہن تو 5ویں سپارے تے پہنچ گئے ہو جبکہ لونڈیوں سے ایلا نہیں ہو سکتا اور زہار بیویوں سے جائز ہے لونڈیوں سے زہار نہیں جائز نہیں ہو سکتا اور بیویوں سے خلو جائز ہے بھئی پیسے لے کے طلاق دینی بیویاں لونڈیاں خلو نہیں ہو سکتا
بیویاں نال لیان ہوندا 18ویں سپارے جاوے گا جدوں خاوند نے بیوی تے تہمت لا دی تھی وہ قسمہ چاندے نے پوری تفصیل ہے جب کہ لونڈی سے لیان نہیں ہو سکتا آگے سمجھ تو لہٰذا مل کے متو تو ہے لونڈی میں اور عورت میں بھی لیکن اس مل کے متو میں فرق ہے تو تم استعارہ کیسے کرتے ہو سمجھی بات یہ سوال ہے اس کا جواب دیا ہے کہ مل کے متو عبارت ہے مل کے انتفاع اور وطی سے کیسے مل کے انتفاع اور وطی سے اس سے نفع حاصل کرنا ہے اے نفع حاصل کرنا لونڈی ہوئے یا بیوی ہوئے قربت ایکو جہی ہے ان دے میں تو کوئی فرق نہیں تو لہٰذا اصل استعارہ اس سے کس سے ہے مل کے انتفاع اور وطی سے یہ استعارہ ہے آگے وہ احکام ہے وہ تو بعد کی بات ہے اور نکاح نال زہار ثابت ہوتا ہے جسے نکاح کریے فوراً زہار بھی ہو جاتا ہے نہیں جسے نکاح کرو فوراً طلاق بھی ہو جاتی ہے جس نے نکاح کرو فوراً الاح ہو جاتا ہے وہ تو بعد دیا گلاں نے وہ تو جس نے جنا آکیا تو اس نے آخیا بھی کسی پاسے جان چھڑائیے سمجھی گل نکاح دے وقت صرف کی ہوا ہے کہ اے جناب بلے بلے جنت جا گئے ویخ تینوں جنت چ باہر کیویں کٹ دی تو اس نال صرف اور صرف کیا ثابت ہوا ہے اے ثابت ہوا ہے لہذا یہ کنایا ہے وہ جو اگلی باتیں وہ تو نکاح کے بعد اگلے مسائل ہیں وہ تو اور چیز ہیں وہ سمجھ آئی چلو شاباش جی من کر لیں جی آگے چلو ولا ينعكس حتى ينعقد البيع بات یہ جائے حتی لا ينعقد لا چھاڑ دے تو جملہ معنی سارا غلط ہوگا جی حتى لا ينعقد البيع اور حتیٰ بھی ہوتی ہے پہ ينعقد دو مولوی رکھ لیں کہ چنگا پڑھاندہ پہ بڑا شور مچایا سو جی والحبۃ بلفظ النکاح ہاں شاباش جی ہاں یہ چونکہ سبب محض ہے اب دوسری جانب جائز نہیں ہے دوسری جانب جائز نہیں ہے کیا حکم بول کر مراد سبب محض ہے کیا کہ بولے نکاح کیا بولے نکاح مراد ہیبہ بولے نکاح مراد ملک تملیک بولے نکاح مراد بیع یہ جائز نہیں چونکہ حکم بول کر استعارہ کرنا سبب سے یہ جائز ہے ہاں جی کیا کیا جی دوسری جانب جائز نہیں ہے یعنی وہ بڑھ چکے کہ بے حکم بولے مراد سبب لے یعنی بولے کیا نکاح بولے اور مراد بیع ہو ہیبہ ہو تملیک ہو یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے اور نہیں منعکس یعنی الٹ ٹھیک نہیں ہے کہ سبب حکم بول کے مراد سبب محض حتیٰ کہ نہیں منعقد ہوگی بیع نہیں منعقد ہوگی بیع اور ہیبہ لفظ نکاح کے ساتھ لفظ نکاح کے ساتھ بولیے لفظ نکاح تو مراد کی ہوگی نہیں ہوگا جی اور نہیں منعکس حتیٰ کہ نہیں منعقد ہوگی بیع اور ہیبہ لفظ نکاح کے ساتھ میں نے کیا نہیں منعقد حتیٰ کہ نہیں منعقد ہوگی بیع اور ہیبہ لفظ نکاح کے ساتھ خلاصہ نکل آیا اگے پھر سما کلے تو پھر ایک اور قانون شروع ہونا جی ایک منٹ کہ بھئی شریعت کے اندر استعارہ مترد ہے بھئی جائز ہے لیکن چونکہ کثرت کے ساتھ دو کے درمیان ہے باقی بھی ہے 25 علاقے ہیں مجاز مستعار بھی ہے تو مجاز مرسل کے 25 علاقے ہیں لیکن اصل میں دو کے درمیان ہے علت معلول میں سبب اور حکم میں علت معلول میں جان بین سے استعارہ جائز ہے ہمارے نزدیک سبب اور حکم میں سبب بول کر مراد یہ تو ٹھیک ہے